لندن کے رائل پرامپٹن ہسپتال میں آج سابق وزیر اعظم نواز شریف کا چیک اپ کیا گیا. ان کے خون کے مکمل ٹیسٹ بھی کیے گئے. اس حوالے سے حسین نواز نے لندن میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ نواز شریف کو دل کی شدید بیماری لاحق ہے. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. کارڈیولوجسٹ سے ملاقات تھی رائل برامپٹن ہاسپٹل فار ہارٹ اینڈ لنگ میں، اور اس سے پیشتر متعدد ٹیسٹ ہوئے تھے میاں صاحب کے، جن پہ آج کوئی انویسٹیگیشن فردر بھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کافی تشویش کا اظہار کیا آج ان کے، اور مزید جو ہے ٹریٹمنٹ اور دیگر پروسیجرز جو ہیں ان کی ضرورت پہ انہوں نے زور دیا ہے. اب اس وقت نئے سال کی چھٹیوں کے بعد جب باقی ہسپتال کھولیں گے تو اس وقت جو ہیماٹولوجی والے ہیں ان سے جو ہے نا ملاقات ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پروگنوسس دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے ان کو آگے ٹریٹ کرنا ہے. دیکھیے جی، جہاں تک اس ویڈیو اسکینڈل کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ سب کو ہر بات کا علم ہے اس کے بارے میں. اس سے پیشتر بھی FIA کافی لوگوں کو گرفتار کر چکا ہے اور کافی لوگوں کو سے پوچھ گچھ کر چکا ہے، اور طریقے سے بھی. تو آپ حقیقت تسلیم کر لیں اور ان معاملات کو جو ہے نا جس طرح کہ آپ دعوے کرتے رہیں، بلند و بالا دعوے کرتے رہیں، آپ ان کو آپ قانون کے اوپر چھوڑ دیں، قانون کو اپنا راستہ لینے دیں، اس کو انٹرفیئر نہ کریں اس کو. اور خاص طور پہ ایک چیز جو کہ پہلی سبجوڈس ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ویسے ہی اچھا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف لیسٹر نے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے حوالے سے تقریب منعقد کی. تقریب میں اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی لارڈ نذیر احمد تھے. مزید احوال جانتے ہیں خاور راجہ کے اس رپورٹ میں. لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کی ٹاؤن سینٹ روڈ مسجد میں برٹش پاکستانیوں کے لیے نادرہ سرجری کا اہتمام کیا گیا. مسجد انتظامیہ کی جانب سے درخواست گزاروں کو ابتدائی معلومات فراہم کی گئیں. وسیم کاظمی کی یہ رپورٹ دیکھیے. لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کی جامع مسجد میں مینیجر نادرہ غلام قادر رزاقی کی سربراہی میں نادرہ ٹیم نے نادرہ سرجری کا اہتمام کیا، جس سے بچے بڑے سبھی مستفید ہوئے. نادرہ ٹیم نے درخواست گزاروں سے فیس لے کر موقع پر ہی فوٹو، ڈیٹا انٹری اور فنگر پرنٹ لیے. اس موقع پر مسجد انتظامیہ نے آنے والوں کی بھرپور رہنمائی کی. غلام قادر رزاقی نے بتایا کہ پاکستانی اوریجن کارڈ کو ہائی کمیشن کی ویب سائٹ سے آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہائی کمیشن آنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ نجی سطح پر شناختی کارڈ بنوانے کے دفاتر غیر قانونی ہیں، جہاں لوگوں کے ڈیٹا کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے. POC کارڈ، پاکستان اوریجن کارڈ جو ہے وہ ان لوگوں کو ایشو کیا جاتا ہے جن کے اسپاؤس فورن نیشنل ہوتے ہیں. تو جو فورن نیشنل اسپاؤس ہے ان کو POC دیا جاتا ہے تاکہ وہ پاکستان ویزے کے بغیر ٹریول کر سکے. اور یہ کارڈ جو ہے وہ صرف آن لائن پروسیس کیا جاتا ہے. نادرہ نے ایک سہولت دی ہے POC کے ساتھ. باقی نائکو کارڈ بھی آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے. آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ یا ڈیسک ٹاپ پہ یہ پروسیس کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ایجنٹس جو ہیں وہ پیسے کمانے کے لیے انہوں نے اس کو ایز اے بزنس بنا لیا ہوا ہے. اور جب آپ گوگل پہ جا کے اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نادرہ کی ویب سائٹ ہے. نادرہ کی ویب سائٹ بہت کلیئر ہے، www.nadra.gov.pk. اس کے علاوہ نادرہ کی ویب سائٹ کا کوئی لنک نہیں ہے. تو اگر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو نادرہ کی اس ویب سائٹ کو لنک پہ جا کے اپلائی کریں. اور جو ایجنٹس ہیں وہ ان کے پاس میں سجیسٹ کروں گا کہ ہماری کمیونٹی کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ جب ڈاکومنٹس سبمٹ کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں، وہ مس یوز ہونے کا خطرہ ہے. چیئرمین ٹاؤن سینٹ روڈ مسجد انتظامی کمیٹی خواجہ آصف اور جنرل سیکرٹری محمود خان کا کہنا تھا کہ کمیونٹی کے فائدے کے لیے مسجد میں نادرہ سرجری کا اہتمام کیا گیا تاکہ انہیں ہائی کمیشن کی مسافت طے نہ کرنا پڑے. ماشاءاللہ ہماری اس مسجد کو ٹاؤن سینٹ روڈ اسلامک سینٹر جامع مسجد کو اعزاز حاصل ہے. ہر 3-4 مہینے کے بعد پاکستان ایمبیسی سے یہ ہمارے ساتھی آتے ہیں نادرہ کارڈ لوگوں کی سہولت کے لیے. ان کا بھی شکریہ، اور مسجد کمیٹی جو ہمارے ساتھ دے رہی ہے ان کا بھی شکریہ. لوگوں کی سہولت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. کمیونٹی کے لیے فیسلٹی کے لیے اچھا ہے. ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے فارم میں وہ یہ ہے کہ 32 پاؤنڈ چارجز ہیں اور 20 پاؤنڈ سروس چارجز ہیں. ٹھیک ہے، موبائل سروسز کا تو مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن یہ تھوڑی اس کے اور اگر کلیریفیکیشن ہو تو بہتر ہے. بہرحال کمیونٹی کی سہولت کے لیے ایک اچھا قدم
اس میں تھوڑی سی اور کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو فی بندے پے کر رہے ہیں وہ کس چیز کی ہے. شناختی کارڈ کے حصول کے لیے آنے والے افراد نے اس موقع پر ہائی کمیشن اور مسجد انتظامیہ کا گھر کے قریب نادرا سرجری کے انعقاد پر خصوصی شکریہ ادا کیا. آج نادرا کارڈ کی سرجری ہم نے ساؤتھ ہال میں آرگنائز کی ہے. ینگ فیلوز ایسوسی ایشن اور ہماری جامع مسجد اور ہماری آرگنائزیشن کے تعاون سے مل کے جوائنٹ سرجری ہم کرتے ہیں, اور ہر دفعہ کی طرح آج کی سرجری بھی بہت ہی سکسیزفل سرجری ہے, بلکہ آج پہلے سے زیادہ لوگ آئے ہیں. چونکہ یہ الیکٹرانک سسٹم ہے, یہاں پہ ایک لمیٹڈ نمبر آف اپلیکیشنس کو لینا پڑتی ہیں, اس سے زیادہ اپلیکیشن لے نہیں سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی ہماری ابھی لابنگ چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی نادرا کے ساتھ بھی اور پاکستان ہائی کمیشن کے ساتھ, کہ اگر ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں, فار ایگزامپل اگر لمیٹڈ نمبر 70-80 ہیں, تو اگر ہمارے پاس 150 یا 200 لوگ آتے ہیں تو ان کو ہم کیسے جو ہے نا اکاموڈیٹ کریں. سرجری کے دوران نادرا فیس کے علاوہ 20 پاؤنڈ سروس چارجز کے نام پر بھی وصول کرنے پر لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا. تاہم ہائی کمیشن حکام کا کہنا تھا کہ اضافی چارجز لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے وصول کیے جاتے ہیں. وسیم کاظمی, 92 نیوز, لندن. والزر کے مقامی ریسٹورنٹ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا عظیم الشان اجتماع ہوا, جس میں رکن شورا حاجی محمد عمران اطاری نے آخرت کی فکر کے حوالے سے ایمان افروز بیان کیا. روح پرور محفل میں والزر کے نمایاں سیاسی و سماجی اور مذہبی شخصیات اور مقامی ونسلرز میئرز نے شرکت کی ہے. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عرفان احمد فراز کی یہ رپورٹ. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام والسل میں روح پرور اجتماع ہوا, جس میں مقامی پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. سنتوں پر اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اطاری, رکن شورا عبدالحبیب اطاری اور دیگر ذمہ داروں نے خاص طور پر شرکت کی. بابرکت اجتماع میں بیان کرتے ہوئے نگران شورا حاجی عمران اطاری نے فکر آخرت کے حوالے سے اہم نکات بیان کیے. انہوں نے شرکا کو آخرت کی فکر کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ دنیا میں رہ کر نیک اعمال کرنے سے ہی آخرت میں نجات ممکن ہو سکے گی. ہر مسلمان کو دنیا کی بجائے آخرت میں بہتری کی فکر کرنی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ آخرت میں اعمال کا حساب ہوگا. اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے طلبگار نہ بنو تو ایسا ہی کرو. یہ آپ کے میرے نبی کا ارشاد سنا رہا ہوں, کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو جہاں حساب نہیں, اس لیے جو چاہو عمل کر لو, جبکہ کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہ ہوگا بلکہ اعمال کا حساب دینا ہوگا. اس کو یوں سمجھیے کہ ٹوڈے از دا ڈے آف ایکشن, ناٹ اکاؤنٹیبلٹی, اینڈ ٹمورو از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی, ناٹ ایکشن. آج عمل کا دن ہے, حساب کا نہیں ہے. کل حساب کا دن ہوگا, عمل کا نہیں. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا حاجی محمد عمران اطاری, حاجی عبدالحبیب اطاری اور دیگر ذمہ داروں نے کہا کہ لوگ دین کی بات سننے سمجھنے کے لیے تیار ہیں. لوگ گھروں میں سوشل میڈیا پر وقت گزارنے کے بجائے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے انداز میں وقت گزاریں. دعوت اسلامی تمام شعبوں میں بھرپور کام کر رہی ہے. لوگ گھروں میں ٹائم دینے کو پریفر کر رہے ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ گھر میں ٹائم دینا کیسے ہے, بچوں کے ساتھ کیسے ٹائم ایکسپینڈ کرنا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے بھی گھر میں اگر رہتے بھی ہیں تو وہ بھی سوشل میڈیا پر موبائل پہ بیزی ہیں, پیرنٹس بھی موبائل پہ بیزی ہیں, یا پھر ٹی وی کے سامنے سارے بیٹھ کر 2-3 گھنٹے انہوں نے ٹی وی پر ہی گزار دیے. تھوڑی آپس کی ڈسکشنس ہوں, خوبصورت سی بات ہو, تاریخی, اسلام کی, اخلاق کی, کردار کی باتیں ہوں, بچوں کے ساتھ کچھ ان کی فیلنگ شیئر کی جائے. تو جنریشن گیپ کے نام پر جو اس وقت ایک سچویشن بنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی. الحمدللہ آج ہمارا جو دعوت اسلامی کا اجتماع برمنگھم میں ہوا ہے, اور والسال میں جو آج ہمارا اجتماع ہوا ہے بزنس کمیونٹی کے لیے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی تمام ہی ڈپارٹمنٹس میں کوشش کر رہی ہے. پچھلے دنوں اسٹوڈنٹس میں اجتماع ہوا, ہماری مختلف مجالس ہیں, ڈاکٹرز کے لیے الگ ہے, لائرز کے لیے الگ ہے, اور اسی طرح بزنس کمیونٹی کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو نگران حاجی عمران اطاری جنہوں نے یہ بیان کیا, وہ نارملی بزنس کمیونٹی کو یہ ایڈریس ہم کرتے ہیں کہ لائف کیسے گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو بہت نواز دیا ہے, آخرت کی بہتری کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. The beautiful lecture has been delivered by the Nigrani Shura Haji Imran Attari is about our life and also about the tarbiyat of aulad. اور بڑے زبردست مدنی پھول تھے,
اور بزنس کمیونٹی کے لیے بھی، اور جو پروفیشنلز ہمارے آئے ہوئے تھے، بڑا اپریشیٹ کیا نگرانی شورا کے اس لیکچر کو۔ تقریب کے شرکا نے بھی اس موقع پر دعوت اسلامی کی دینی و تبلیغی سرگرمیوں کو بے حد سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ مبلغین دعوت اسلامی نے جو آخرت کی فکر دی ہے، اس پر عمل کر کے دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں دعوت اسلامی کا جو کام ہے نیشنلی ادھر بھی بہت ایکسپینڈ ہو رہا ہے، تو میں ان کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ دینی کام، ایجوکیشنل کام، ووکیشنل کام بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جو دعوت اسلامی کا ورلڈ میں جو پروگرام تھا، بہت اچھا پروگرام ہوا، اور خاص کر حاجی عمران اتاری صاحب نے قوم کو جو اولاد کی فکر دی ہے، جو آخرت کی فکر دی ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم اپنی زندگی بھی بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی اولاد کی زندگی بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ I would like to say that we had a wonderful event here in Warsaw, led by Haji Imran Atari, and it was a wonderful talk, and we learnt about how to facilitate and guide and provide the information and guidance to our children, and we also learnt on how to protect our deen and how to prepare for the afterlife and the akhirah. محفل کے آخر میں پاکستان امت مسلمہ کی خیر و سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں، جبکہ شرکا کی لنگر سے تواضع بھی کی گئی۔ عرفان احمد فراز، 92 نیوز، واصل، برطانیہ۔ شوکت خانم کینسر اسپتال کے 25 سالہ سفر اور اس کی تعمیر و ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کے کردار کے عنوان سے پیرس کے نواحی علاقے لاکورنے میں تقریب ہوئی، جس میں فرانس کی معروف سماجی شخصیات مشتاق جدون نے خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں راجہ حبیب۔ شوکت خانم میموریل ہسپتال کے 25 سال پورے ہونے پر فرانس کے اوورسیز پاکستانیوں نے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں شوکت خانم کی تعمیر و ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کے کردار پر اظہار خیال کیا گیا۔ تقریب کی میزبانی فرانس کی معروف سماجی شخصیت اور شوکت خانم میموریل فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر برائے فرانس مشتاق جدون نے کی۔ تقریب کے شرکاء نے شوکت خانم کینسر ہسپتال کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شوکت خانم ہسپتال امید کی ایک کرن ہے۔ اس موقع پر شرکاء نے کہا کہ بہترین انتظامات پر اسپتال کی انتظامیہ اور مالی تعاون کرنے والے تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بعد میں شوکت خانم میموریل فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر برائے فرانس مشتاق جدون اور دیگر افراد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شوکت خانم اسپتال کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ یہ عمران خان نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کو آگے لے کر چلنا ہم سب جو پاکستانی ہیں، ہماری جو کمیونٹی ہے، انہوں نے آگے لے کر چلنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے اور جتنا بھی ہو سکے اپنی عوام کے لیے، اپنی قوم کے لیے ہم نے ان کی مدد کے لیے جو کچھ بھی ہو سکا ہم نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کے شوکت خانم کے لیے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس سال میں امید ہے کہ فرانس ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ شوکت خانم کی مد میں پاکستان میں جائے گی۔ یورپ میں بسنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں اپنے بیمار اور نادار بھائیوں کے لیے بھرپور ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ تقریب میں سردار ظہور اقبال، کمیونٹی رہنما ذوالفقار جتالہ، یاسر قدیر، شیخ نعمت اللہ، زاہد ہاشمی سمیت درجنوں افراد نے شرکت کی۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔